تھا کہ وہ منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے کہ جب منہ میں پتھر رہے گا تو پھر میں جو ہے وہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ منہ میں پتھر ہے۔ ارے اونچی آواز تو دوسری بات ہے، نبی سے زیادہ بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ تقاضے ادب یہ ہے، تقاضے ادب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گردن جھکا کے بیٹھے۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ جب محفل رسول میں آتے تو ایسے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کر کے، اور اگر وہ سر اٹھائے تو یہ خوف ہے کہ کہیں پرندے اڑ نہ جائے۔ اتنے ادب کے ساتھ صحابہ بیٹھتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اکبر۔ صحابہ کا امام ابو بکر ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے، منہ میں پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن حسین اس صحابی کا نام ہے جو رسول اللہ کے سینے پہ چلتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے جو نبی کے کندھے پہ چلتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے نبی نماز میں ہے سارے اور حسین نبی بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جس کو پیٹھ پہ بٹھا کے رسول اپنا سجدہ لمبا کرتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے اللہ اکبر جو رسول اللہ کی داڑھی سے کھیل رہا ہو؟ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جو رسول اللہ کی زبان چوس رہا ہو؟ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہو؟ ہے دیکھا؟ ہماری افضلیت کا معیار ہے، بار بار ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، لیکن صدیق حضور کے لیے اٹھتے ہیں، رسول اللہ صدیق کے لیے نہیں اٹھتے۔ لیکن حسین وہ صحابی ہیں جس کے لیے جمعہ کے دن منبر سے رسول اللہ نیچے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ مولا حسین کا ہے، جن کو ہوا بھی نہیں لگی فضیلت حسین کی، انہیں حق کیا اہل بیت پہ اعتراض کرنے کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یزید پلید کس کھانے میں کھڑا ہے؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا یزید کے لیے بھی کوئی ایسی تعظیم کا واقعہ ملتا ہے؟ ارے نبی تو نبی ہے، کسی صحابی نے بھی اسے گھاس نہیں ڈالی، تو یزید کو امام حسین کے مقابل میں لوگ لا کر کے کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء ہے، مسجد کا امام اگر اپنے بیٹے کے لیے منبر سے نیچے اترے تو اس امام کا کان پکڑ کر مقتدی کہیں گے اس کے بعد تجھے مسجد کے منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تو اتنا نفس پرست نکلا کہ اللہ کا ذکر تو نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی مولوی کرے تو زمانہ بائیکاٹ کر دے، لیکن مولوی نے نہیں کیا، یہ مولا نے کیا ہے۔ جو مولاؤں کا مولا ہے وہ نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ حسین اعظم کے لیے منبر چھوڑا ہے، اور منبر سے چھوڑا ہی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ جو اس عنوان پہ خطبہ دے رہے تھے وہ عنوان بھی چھوڑ دیا ہے، اور حسین کو گود میں لے کر عنوان بدل دیا ہے۔ اب رسول کا منبر ہے، امام الانبیاء کی گود میں حسین ہے، اور نبی فضیلت بیان کرتے تو مولا حسین کی بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام حسین ہے، یہ مرتبہ حسین ہے۔ اگر کسی کو اہل بیت ہضم نہیں ہوتے، اگر وہ صحابی سے پیار کرتے تو ہم کہتے ہیں بحثیت صحابی ہی دیکھ لو حسین کو، بحثیت صحابی دیکھ لو حسین کو۔ قربان جائیں، کبھی نانا کے سینے پر اپنے پیر رکھتے ہیں، یہ تو رسول اللہ نے کیا، لیکن ابو بکر صدیق بھی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مولا حسین کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم تاریخ الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ابو بکر کے کاندھے پر تین شخصیتیں نظر آتی ہے، یا تو ہجرت کی رات رسول اللہ نظر آتے ہیں، یا وصال رسول کے بعد امام حسن اور امام حسین نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کیا مرتبہ ہے مولا حسین کا، کیا مقام ہے۔ لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کیوں خدا جانے ہضم نہیں ہوتی؟ شاید وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اگر جانچنا ہو، معیار دیا ہے رسول نے، جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت ہوگی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اہل بیت کی محبت میں سرد پڑا مطلب ایمان کمزور ہو گیا، پھر وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر
کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ فاسق و فاجر ہے، نہ اس کی امامت جائز ہے، نہ اس کا عادل اور ثقہ ہونا ثابت ہے۔ اس لیے کہ معیار تقوی یہ ہے، معیار تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو۔ اس لیے کہ تقوی کا معیار قرار دیا گیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جن کے دل میں تقوی ہے وہی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت سورہ حج کی، سورۃ الحج کی آیت کریمہ یہ ہے۔ اب آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں پر وہ قربانی کے جانور جو آپ 3 دن کے لیے خرید کر کے لاتے ہیں، یعنی بکرا اور جو جانور آپ قربانی جن جن پر جائز ہے، وہ قربانی کے جانور اگر قربانی کے لیے مخصوص ہو جائیں تب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے جو بیل بکرے قربانی کے لیے لائے جائیں جبکہ آپ کے خون سے ان کو کوئی نسبت نہیں، جبکہ آپ کے نسب سے ان کو کوئی نسبت نہیں، آپ انسان وہ جانور ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت تقرب کی نیت سے ہم ذبح کرتے ہیں، جب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے، اور ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے۔ تو جب 3 دن کے لیے آیا ہوا جانور محترم ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے اور وہ گوشت تم کھاتے بھی ہو، اسے تقسیم بھی کرتے ہو، من پسند ڈش بنا کر کے اس پہ لذتیں بھی لیتے ہو، جب وہ لائق احترام ہے، وہ لائق تعظیم ہے اور اس کی تعظیم دل کا تقوی ہے، تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کا نسب نبی کا نسب ہے، جن کے بارے میں حضور نے ڈرایا ہے، اتنا ہی نہیں جن کو اپنی اولاد رہا ہے۔ ارے تمہارے بکرے ذبح ہو کر دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوائے تمہارے فائدے کے کہ تمہیں نیکی ملتی ہے، تمہیں پرہیزگاری ملتی ہے، تمہیں اجر ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر دین کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر حسنین کریمین نے بالخصوص امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، تو وہ کتنے محبت کے حقدار ہوں گے، وہ کتنی مودت کے حقدار ہوں گے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام جس کو بھاری کہیں یہ کسی جلسے کے ناظم کا قول نہیں ہے سبحان اللہ، کہ ناظم کسی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے جو چاہے لقب دے دے۔ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ثقیل چیزیں، محدثین فرماتے ہیں ثقیل اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری کہا، اور ایک دوسرے مقام پر بھاری آیا ہے، اور بھی مقامات پر ہے لیکن سمجھانے کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث کہ یہ میزان پر بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ توجہ آپ یہاں ایک ثقیل فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔